انسان کی نیچر ہے، یہ فطرت ہے کہ وہ جس کے لیے قربانی دیتا ہے نا، جس کے لیے تبلیغ والے کہتے ہیں نا، جس چیز پہ جان مال اور وقت خرچ ہوتا ہے انسان کے دل میں اس کی ویلیو پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک غریب آدمی جو رکشہ چلاتا ہو، سارا دن پسینہ بہاتا ہو، اس کو جو دہاڑی یا جو اجرت ملتی ہے اس اجرت کو وہ بڑی احتیاط سے خرچ کرتا ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہے جس کے ابا کا انتقال ہوا اور 6 رکشے اس کو وراثت میں مل گئے، ایسا بھی ہوتا ہے نا، وہ ان رکشوں کی ایسی کی تیسی، باپ کا مال سمجھ کے لوگ کہتے ہیں نا اڑا رہا ہے، خود تو محنت کی نہیں ہے، ابا سے وراثت میں ملا ہے، اڑا دیتا ہے انسان۔ تو ہمیں جو ایمان کی نعمت ملی ہے یہ وراثت میں ملی ہے، اس میں ہمارا خون پسینہ بولو نا کیا ہو گیا، نہیں بہا۔ ابا چونکہ مسلمان تھے، اماں مسلمان تھی، اس وجہ سے ہم بھی کیا ہو گئے، تو ایک پسینہ نہیں بہا ہمارا، خون کا ایک قطرہ نہیں بہا، تو فری پھوکٹ میں ابھی کیا مل گیا۔ حضرت بلال کو اسلام فری میں نہیں ملا، وہ جب مسلمان ہوئے گرم ریتوں پہ لٹایا گیا، ان کو سینے پہ بھاری بھرکم پتھر رکھے گئے۔ کیا اللہ نے کچھ لوگ کیسے خاندانی بنائے، وہ نظریات کو فالو کرتے ہیں، وہ کلچر کو فالو نہیں کرتے۔ حضرت بلال کو کیا مل رہا تھا اس میں، اچھی والی زندگی گزر رہی تھی، غلام تھے وہ تو، حبشی لوگ غلام ہی ہوا کرتے تھے عربوں کے، کھانا پینا مل رہا تھا، ایک ٹینشن، تو بڑے بڑے پتھر سینے پہ رکھے جا رہے ہیں، گرم ریت پہ لٹایا جا رہا ہے، مگر نعرہ لگا رہے ہیں احد احد، خدا کیا ہے، ایک ہے، میں نہیں مانتا۔ کیسے ویژنری، کیسے نظریاتی۔ خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مکہ میں، وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ لَهُ مُتَوَسِّدٌ بِبُرْدٍ لَهُ او کما قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر تھی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کونی پہ سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں مسجد میں سونا منع ہے، ایسی ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے، مسجد میں سونا جائز ہے، البتہ مسجد کو سرائے بنا لینا سونے کی جگہ، سارا محلے کو جہاں جگہ نہیں مل رہی تو کہاں کے سو رہا ہے مسجد میں، یہ غلط ہے۔ نماز کے لیے آئے مسجد میں آپ، اور اگر کوئی آیا نماز کے لیے سستانے کے لیے ذرا لیٹ بھی جائے تو اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، آئے نماز کے لیے۔ ہاں یہ نہ ہو کہ سرائے بنا لیا جائے، مسجد کو ہوٹل بنا لیا جائے کہ جس کو جگہ نہیں مل رہی، گھر میں بیوی سے پٹا ہوا ہے، سارے محلے والے یہاں آ جائیں، لیکن بذات خود جائز ہے مسجد میں سونا۔ اور اگر اکا دکا کبھی کوئی مسجد میں آ بھی جائے صرف سونے کے لیے تو بھی کوئی ناجائز نہیں ہے، ناجائز اس وقت ہوگا جب اس کو عام معمول لوگ بنا لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ ناراضی ہوئی حضرت فاطمہ سے، میاں بیوی میں ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر گئے حضرت فاطمہ سے ملے، پتہ چلا بھئی کچھ ناراضی ہوئی ہے، اور حضرت علی مسجد چلے گئے، تو وہاں حضرت علی مٹی میں لیٹے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، اسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا تراب، اے مٹی والے۔ تو اسی کے بعد حضرت علی اپنی کنیت کیا کہتے تھے، ابو تراب۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی مسجد میں آگے لیٹ جائے تو اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ لوگ اس کو سنو کہ سارے محلے والے لیٹے ہوئے، یہ لیٹنے کی جگہ ہی بنا لی، کبھی کبھار ہو جاتا ہے انسان سے۔ مسجد والے بعض دفعہ بہت سختی کرتے ہیں، اب سفر میں جب ہم چلتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں سفر کے دوران، بعض دفعہ انسان 2 رکعت پڑھی ظہر کی، تھوڑا سستانے کے لیے لیٹ گیا تو وہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہوتا ہے، پھر گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ وہی واقعہ پھر یاد آتا ہے مجھے، ایک آدمی کی بھینس مسجد میں آ گئی تو مولوی صاحب پکڑ کے ڈنڈے سے مارنے لگے، تو دیہاتی جس کی بھینس تھی وہ بھاگتا ہوا آیا، کہہ رہا مولوی صاحب بے زبان جانور ہے، اس کو مار رہے ہو، کبھی مجھے دیکھا آپ نے مسجد میں؟ یہ تو بے عقل بے زبان ہے، غلطی سے مسجد میں آ گیا، اس کو کیوں مار رہے ہو؟ میں آؤں عقل مند ہوں، مجھے مارو تو سمجھ میں بھی آتا ہے، اس بچاتے کو کیوں مارے، اس کا کیا قصور ہے؟ ویسا مسجدوں کا ماحول بنا لیا کہ کوئی آئے نہیں مسجد میں، اتنی سختی نہ کریں، تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے یار۔ تو آج ویسے بھی کھوپڑی سیٹ نہیں ہے میری، جی کھوپڑی سیٹ آرام نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ویسے کھوپڑی سیٹ ہے الحمدللہ۔ تو رمضان کی بات چل رہی تھی، ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فری میں جو انسان کو چیز ملتی، ہمیں ایمان ملا ہے فری میں، ابا مسلمان اماں مسلمان تو ہم بھی مسلمان، سارے اڑوس پڑوس مسلمان ہیں، قدر نہیں ہے۔ صحابہ کو ایمان ملا محنت کرنے کے بعد، آج بھی بہت سے غیر مسلمان ہوتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں، بعض ہندو بچیوں کے فون آتے ہیں، گھر کے اندر رہتے ہوئے مسلمان ہو گئی۔ ایک ہندو لڑکی کا 2-3 سال پرانی بات ہے، فون آیا، میرا خیال ہے 16-17 سال، یہ بچپنے ہی کی، مینٹلی تو انسان بچہ ہی ہوتا ہے اس وقت، اس نے اسلام قبول کیا، پورے رمضان کے روزے بھی گھر میں رکھے، کسی نے اس کو تبلیغ نہیں کی، نماز بھی چھپ چھپ کے گھر میں پڑھ رہی ہے، اور والدین اتنے سخت ہیں کہ اگر ان کو پتا چل گیا تو جان سے مار دیں گے، یہ خطرہ ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، 2-3 سال پرانی بات ہے، میں نے پوچھا آپ کو کس نے تبلیغ کی؟ اس نے کہا میری یہ سمجھ میں نہیں آتا
کہ ہمارے والدین پتھر کی بنی ہوئی مورتیوں کو کیوں پوجتے ہیں؟ ان میں کیا رکھا ہوا ہے؟ صبح مٹھائی رکھ کے جائیں گے، شام کو بھی وہ مٹھائی ویسی کی ویسی۔ جو بھگوان مٹھائی نہ کھا سکے وہ ہماری حاجت روائی مشکل کشائی کہاں سے کرے گا؟ اتنے بڑے بڑے عقل مندوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ایک 15-16 سال کی بچی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اس کی کھوپڑی میں آ گئی یہ بات۔ کہہ رہی پھر میں نے ویڈیوز دیکھی یوٹیوب پہ علماء کی، اور وہ پھر اللہ نے اس کو ہدایت دی، تو وہ وہیں اس نے کلمہ پڑھا، وہیں مسلمان ہوئی، کسی کو نہیں بتایا کیونکہ مار دیں گے اس کو۔ چھپ کے نمازیں پڑھ رہی ہے، ایسے بہت ہیں، ایک نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی اسلام پر کچھ خرچ ہوا ہے، محنت ہوئی ہے۔ ہمیں اسلام ملا ہے فری میں، قربانی نہیں ہے۔ تو اللہ رمضان کے ذریعے، حج کے ذریعے، قربانی کے ذریعے، مختلف عبادتوں کے ذریعے ہم سے قربانی دلواتے ہیں کہ کچھ کرنا پڑے گا۔ سورہ عنکبوت میں اللہ نے کیا فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ آزمائے گا۔ تو آزمانے کے طریقے نماز بھی ہے، آزمانے کے طریقوں میں زکوٰۃ، صدقات و خیرات بھی ہے، آزمانوں کے طریقے میں ایک طریقہ کیا ہے؟ رمضان بھی ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس کا آپ اگر اکرام کریں گے تو یہ آپ کے دل میں جانے سے پہلے پہلے اللہ کی محبت کی چنگاری بھڑکا کر چلا جائے گا۔ اور جب اللہ کی محبت کی چنگاری بھڑکے گی دل کے اندر تو آپ کے لیے عمل کرنا مشکل نہیں، آسان نہیں، بلکہ مزیدار ہو جائے گا۔ کہ محبوب کی خاطر قربانی دینے میں انسان کو مزہ آتا ہے، بشرطے کہ اس کو پتا ہو کہ میرا محبوب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو یہ پتا ہو۔ کیسی مسلمانوں کی ترتیب دائیں بائیں ہو جاتی ہے، سب پوری دنیا میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ تو رمضان کا اکرام کیسے کرنا ہے، اس میں 2-4 چیزیں میں آپ کو بتا کے بس بیان کو آج میں ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلا تو ہے فرض روزے۔ یہ تو رمضان تو رکن ہے نا، رمضان کے روزے۔ ابھی سے نیت کرے کہ رمضان کا ایک روزہ بھی قضا نہیں کرتا، کچھ بھی ہو جائے۔ دیکھو جو سوچ کے روزے رکھتا ہے نا، اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے۔ جو نہ رکھنے کا آپشن ہی ختم کر دے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا پورا مہینہ گزر جاتا۔ بعض لوگ روزے کے بارے میں سوچتے ہیں رکھوں کہ نہیں رکھوں، ان کے لیے ایک ایک روزہ ٹینشن ہے، ایک ایک روزہ ٹینشن۔ اور اگر آپ نے یہ عزم کر لیا کہ بھائی میں مسلمان ہوں، نو کا آپشن میرے پاس نہیں ہے، تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ویسے ایک روزہ رکھو کتنا مشکل کام ہے بھائی۔ ہم لوگوں سے بتاتے ہیں پیر اور جمعرات کا روزہ سنت ہے، اچھا خاصا ٹینشن ہوتی ہے کیونکہ سنت ہے نا، فرض تو نہیں ہے، رکھے نہیں رکھے ایک ٹینشن۔ رکھنے کے بعد بھی بعض اوقات بھی سوچ رہا ہوتا ہے یار نہ رکھتا تو اچھا تھا۔ بعض دفعہ یہ بھی وسوسے آنا شروع ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے۔ لیکن جو کام کرنا ہی کرنا ہے تو اس میں انسان فارغ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ اس میں ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ نہ سوچیں کہ میں کتنے رکھوں گا۔ خواتین کی جو ایام ہوتے ہیں نا مینسز کے، ان ایام کی حفاظت، ان کو شمار کرنا عورت پہ فرض ہے، یہ خوب سمجھ لیں۔ آج کل یونیورسٹیوں میں، اچھا یہ جو راکٹ والا مضمون تھا نا، یہ بھی میں چھوٹی سی بات بتا دوں کہ یہ جو مسلمان علماء کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ آپ چاند پہ پہنچ رہے کہ نہیں پہنچ رہے، اس کا ہماری یونیورسٹیوں سے تعلق ہے۔ چاند پہ پہنچنے کے طریقے یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک تصویر آ رہی ہوتی، ایک ویڈیو آ رہی ہوتی، جاپان کے سائنسدان یا امریکہ کے سائنسدان چاند پہ پہنچ رہے، نیچے کراچی اور لاہور یونیورسٹی کی بھی ویڈیو آ رہی ہوتی کہ وہاں بھی سائنسدان لگے ہوئے، پروفیسر لگے ہوئے کہ ہم غبارے کو چاند تک کیسے پہنچائیں۔ چلو پہلا غبارے کا تجربہ کر لیں، پھر راکٹ بھی بھیجیں گے۔ تو یہ مولویوں کو گالیاں نہ دیا کریں، یہ اپنے سائنسدانوں کو برا بلا کہا کریں، یا حکمرانوں کو کہا کریں۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ یہ مولاناؤں کا ہیڈک نہیں ہے کہ چاند پہ جا پہ کہ نہیں جا رہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی ابھی کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے نا، کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، ڈاکٹر ایک ویڈیو آ رہی ہے جس میں ڈاکٹر ویکسین تیار کر رہے ہیں، دوسری ویڈیو آ رہی ہے جس میں کربلا کے واقعات بیان ہو رہے ہیں، تیسری ویڈیو آ رہی ہے کہ اس میں 4 شادیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، چوتھی آ رہی ہے۔ تو اب اس میں لوگ کہہ رہے ہیں مولانا لوگ دیکھو کیا کر رہے ہیں، ادھر وہ کرونا کی ویکسین تیار کر رہے ہیں اور ادھر مولانا لوگ کیا الٹی باتیں کر رہے ہیں۔ تو بھائی وہ جو ویڈیو، اس میں ایک ویڈیو ایسی بھی آنی چاہیے کہ ہمارے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے کرونا کی ویکسین بنانے کے لیے، تو ہمارے ڈاکٹروں کی سرے سے کوئی ویڈیو آ ہی نہیں رہی ہے، تو پھر یہی ہوگا کہ قلعے کا رخ قبلے کی طرف ہے کہ نہیں ہے، پھر تو یہی ہوگا نا کچھ۔ بھائی فیس بک والے کو کچھ تو چلانا ہے نا ویورز بڑھانے کے لیے، تو اس کو ہمارے سائنسدان مل ہی نہیں رہے، کوئی دھماکے کرتے ہوئے، کوئی راکٹ بھیجتے ہوئے، تو پھر وہ 4 شادیوں کی ویڈیو چلائے گا اور کیا کرے گا وہ۔ تو یہ مولاناؤں کا ٹینشن نہیں ہے بھائی، یہ ہماری یونیورسٹیوں کا جو نظام تعلیم اور ہمارے حکمرانوں کی کرپشن، انہوں نے ملک کو کھنڈرات میں دھکیل دیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں
جو فیس بک پہ ویڈیوز ڈالتے ہیں نا، یہ نہ ڈالا کرے کہ کیلے کا رخ قبلے کی طرف ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو کس چیز میں لگے ہوئے. اصل ویڈیو یہ آنی چاہیے کہ ایک طرف آپ یہ دکھائیں کہ سائنٹسٹ خلائی سیارے بھیج رہے ہیں آسمان، وہاں سے چھلانگے مار رہے ہیں، دوسری طرف کراچی کے گٹر کے ڈھکنوں کی تصویریں آنی چاہیے، ڈھکن یہاں کیا ہوئے ہوئے ہیں، کھلے ہوئے ہیں، تیسری طرف گدے گھوڑے کی عیدوں کی تصویریں آنی چاہیے، کچرے کے ڈھیر آنے چاہیے، چرسی آنے چاہیے پائپ کے اندر بیٹھے ہوئے. پھر اصل لبرل لوگوں کا اصل چہرہ آئے گا، کیونکہ یہ جو ملک ہے لبرل لوگوں کے ہاتھ میں، یہ مولاناؤں کے ہاتھ میں نہیں ہے. پھر آئے گا ایک طرف دیکھو سائنسدان راکٹ بھیج رہے وہاں پہ، اور ادھر کراچی میں گٹر کے ڈھکن لگانے کے لیے بھی حکومت تیار نہیں ہے. تو لوگ سائنسدانوں کا مولویوں سے مقابلہ کروا رہے ہیں، حالانکہ دونوں کی فیلڈ بالکل الگ الگ ہے. نہیں آ رہی میرے خیال میں. تو آسمان میں خلائی سیارے بھیجنا مولویوں کی فیلڈ تھوڑی. مولوی موٹیویشن کرے گا، آپ کو موٹیویٹ کرے گا کہ سیارہ بھیجنے کے کیا اسلام میں فضائل ہیں، ٹھیک ہے نا، سائنسدان بننے کے کیا فضائل ہیں، ڈاکٹر بننے کے کیا فضائل ہیں، وہ مولانا بیان کرے گا. ہر چیز میں علماء کو برا بھلا کہتے ہیں لوگ. دوسری بات یہ کہ فیس بک اور یوٹیوب کی دنیا تو کھلی ہوئی ہے نا، بہت سے لوگ مولانا نہیں ہوتے مولانا بن کے آئے ہوئے ہیں وہ. تو آپ ہر ایک پر یہ ٹھپا لگا رہے ہیں مفتی ہے، مفتی عبد القوی کو بھی لوگوں نے کیا بنا دیا. اتنے فون آئے میرے پاس، مفتی صاحب دیکھیں مفتی عبد القوی کیا کر رہے ہیں، یہ ہوتے ہیں مفتی. میں نے کہا بھائی اس پہ کون کہاں مفتی لگانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. کس نے بولا یہ مفتی ہے؟ کسی کو بھی اٹھا کے مفتی آصف زرداری صاحب کر دو آپ، پھر کہو دیکھو یہ مفتی لوگ کیا کیا کر رہے ہیں. مفتی کا ڈگری کوئی ہمارے ملک میں کوئی سسٹم نہیں ہے، پتھر اٹھاؤ مفتی نکلے گا نیچے سے. اور صرف یہ مفتیوں کے ساتھ نہیں ہو رہا، ڈاکٹروں میں بھی ایسے ہی ہے، جعلی سرٹیفکیٹ کے ڈاکٹر بھرے ہوئے ہیں. اور حکیم تو ہول سے جس کا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے وہ حکیم بنا ہوا ہے. اور اس سے بھی زیادہ ہول سیل کے حساب سے روحانی عامل ہیں، روحانی جن چڑیل بھوت بھگانے والے، وہ تو اتنے ہر ایک کو روحانی علاج آتا ہے. صاحب مجھے دبئی میں ملے کہ میرا روحانی علاج کر دیں. میں نے کہا میرا یوٹیوب پہ وہ ہے کلپ ہے اس بارے میں، بڑے خوش ہوئے، کہتے ہیں اس کلپ کا نام کیا ہے کلپ کا. میں نے کہا اس کا نام ہے روحانی علاج والوں کا علاج، روحانی علاج والوں کا علاج. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. وقت پورا ہو گیا کہ بھائی دیکھو اللہ کے لیے جب قربانی دو گے نا تو قربانی کے صلے میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی. پہل آپ کو کرنی پڑے گی. ایک بالش آپ آؤ گے تو اللہ آپ کی طرف ایک ہاتھ آئے گا، پہل آپ کو. تو اس پہل میں آج یہ عزم کرے سب سے پہلے. میں خواتین کے کچھ بات عرض کر رہا تھا کہ اپنے جو ان کے مینسز کے ایام ہوتے ہیں ان کو عورت پر واجب ہے کہ وہ نوٹ کر کے رکھے، کیونکہ عادت سے اس کا تعلق ہے.